محبت کریں لیکن اس محبت میں اندھے نہ ہوں. جی جیتے جاگتے محبت کریں, ہوش کے ناخن لے کے محبت کریں, اس میں شریعت کو پیچھے نہ چھوڑ دیں. محبت کا معیار کیا ہے؟ کیا ہے ترازو محبت کا؟ محبت کوئی حجم ہے جس کو تولا جائے؟ محبت کوئی حجم نہیں, وجود نہیں کہ وہ تلے. تو پھر کس طرح تلے گی محبت بھائی؟ محبت تلے گی کہ کسی نے کہہ دیا اس بندے نے نبی پاک کی توہین کی ہے, پھر نہ سوچا نہ سمجھا, اس کو باہر نکالا, اسے گھسیٹا, مارا اور اس کے جسم کو آگ لگا دی. یہ محبت ہے جناب نبی پاک سے. انا للہ, یہ محبت ہے. ایک غیر مسلم جو آپ کے ناموں کو نہیں جانتا, اسے کوئی پتہ نہیں ابو بکر کون ہے, عمر کون ہے, عثمان کون ہے, علی کون ہے, حسین کون ہے, پھر وہ آپ کی زبان نہیں جانتا, آپ کی تحریر اردو میں نہیں پڑھ سکتا, پھر یہ ثابت نہیں ہوا کہ واقعی اس نے کوئی اسٹیکر اتارا, یہ بھی ثابت تم نہیں کر سکے. پھر نہ تم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, اسے مار بھی دیا, پھر اس کے جسم کو آگ بھی لگائی. تم نے حدیث میں نہیں پڑھا جس نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو اسی نبی نے کہا تھا آگ کا عذاب دینا صرف رب کا کام ہے, صرف رب کا کام, رب کے سوا آگ کا عذاب کوئی نہیں دے سکتا. مشرکین نے, کیوں بھائی جتنی سیرت کی کتابیں پڑھتے رہتے ہو, کفار کے ساتھ جب جنگ ہوتی تھی میرے آقا کی, آپ نے کیا آرڈر دے رکھا تھا؟ کفار کی لاش کا مسئلہ نہیں کرنا, ان کا ناک نہیں کاٹنا, کان نہیں کاٹنا, آنکھیں نہیں نکالنی, ہاتھ پاؤں نہیں کاٹنا, مسئلہ نہیں کرنا. کون سے کافر جو مقابلے میں آئے؟ یہ جو سیالکوٹ کا آدمی تھا یہ آپ کے مقابلے میں کھڑا تھا, یہ آپ سے جنگ کر رہا تھا. میرے نبی نے تو مسئلہ کرنے سے منع کیا. عمرو ابن عبد ود خندق میں مارا گیا, مشرکین کا بہت بڑا پہلوان تھا, معزز آدمی تھا. مشرکین نے کہا 10,000 درہم لے لو, اس کی لاش ہمارے حوالے کرو, ہمیں دے دو لاش اس کی, یہ ہمارا بڑا معزز پہلوان ہے. میرے آقا تک خبر پہنچی, آپ نے فرمایا ہم مردے بیچا نہیں کرتے, ہم نے کوئی 10,000 نہیں لینے, یوں ہی ان کی میت لاش ان کے حوالے کر. میرے نبی نے واپس کی وہ لاش. تو محبت نام ہے نبی پاک کی اطاعت کرنے کا, محبت نام ہے نبی پاک کی فرما برداری کرنے کا. پوری دنیا میں جو تم نے ہماری تصویر پیش کی ہے نا, ہمیں شرمندہ کر کے رکھ دیا ہے تم نے, چند نائل لوگوں نے. وہ ویڈیو آپ دیکھیں جہاں ایک آدمی اس کو اپنے نیچے لے کے چھپا رہا ہے, نہ مارو. یہ مارنے والے ماؤں اور بہنوں کی گالیاں نکال. نبی پاک کی سیرت یہی ہے, ایمان اسی کا نام ہے. پوری دنیا کیا کہے گی؟ وہ مرنے والے کے بھائی کا بیان سنا ہے آپ نے؟ اس نے کہا ہے ہم تو جانوروں کو بھی نہیں جلاتے, تم نے میرے بھائی کو جلا دیا. کیا تصویر تم نے پیش کی ہماری, ہمارے منہ پر کالک ملی ہے تم نے. اسے عشق کہتی ہو, اسے محبت کہتی ہو؟ دیکھو اس سلسلے کو رکنا چاہیے. کیوں بھائی رکنا چاہیے کہ نہیں رکنا چاہیے؟ اس سلسلے کو رکنا چاہیے, ورنہ تیار ہو جاؤ, کل کسی چوک میں تمہاری کسی سے دو تو میں ہو جائے اور وہ وہاں آواز لگائے اس نے نبی پاک کی توہین کی ہے,
گالی دی ہے، ارد گرد کے سارے دکاندار اکٹھے ہو جائیں گے، کوئی تحقیق نہیں کرے گا، تمہیں مار بھی دیں گے، جلا بھی دیں گے، جس کے منہ میں آیا جو بولتا چلا گیا کہ اس نے توہین کی ہے۔ تم کون ہوتے ہو عدالت لگانے والے؟ تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ خود مدعی بنو، خود عدالت بنو، خود وکیل بنو، خود سزا دے دو اس کو؟ جو پوزیشن ہمارے ملک کی بنی تھی اسے پھر تم نے کئی سالوں تک ہمیں پیچھے دھکیل کے رکھ دی ہے اس ایک واقعہ نے۔ اس کی حقیقت حال پتہ نہیں کیا ہے۔ کچھ مزدور اس سے تنگ تھے کہ وہ سخت مزاج آدمی ہوگا، کام صحیح لیتا ہوگا، انہوں نے کہا چلو توہین رسالت کا الزام لگاؤ، پتہ صاف کرو۔ اگر یہ سلسلہ چل نکلا کچھ نہیں بچے گا، جو جس کے منہ میں آئے وہ کہتا چلا جائے، جو کہے وہ کارروائی کرتا چلا جائے۔ اس سلسلے کو رکنا چاہیے، اور رکنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ملزم اس میں گرفتار ہیں، تحقیق کے بعد اگر ثابت ہو کہ اس نے یہ کام نہیں کیا تھا، انہوں نے زیادتی کی تھی، تو انہیں قرار واقعی سزا ملنی چاہیے تاکہ یہ سلسلہ رک جائے۔ قانون کو ہاتھ میں لینے والا سلسلہ رکنا چاہیے۔ ہم سب اس پر سراپا احتجاج ہیں، یہ پورا مجمع اس پر احتجاج کرتا ہے، اور ہماری ہمدردیاں ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ دہشت گردی ہے کہ کسی آدمی کو گھسیٹ کے مارا جائے، بلکہ ایک فیس بک پہ ایک بات چل رہی ہے، واللہ عالم اس میں کتنی صداقت ہے، کہ اسے جب مارا گیا تو اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، اگر تم کہو تو میں کلمہ پڑھنے کے لیے بھی تیار ہوں۔